سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق سلیمان شیبانی نے، انہوں نے عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، روزہ کی حالت میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صاحب بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اتر کر میرے لیے ستو گھول لے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ابھی تو سورج باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اتر کر ستو گھول لے۔ اب کی مرتبہ بھی انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ابھی سورج باقی ہے، لیکن آپ کا حکم اب بھی یہی تھا کہ اتر کر میرے لیے ستو گھول لے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ رات یہاں سے شروع ہو چکی ہے تو روزہ دار کو افطار کر لینا چاہیے۔ اس کی مطابق جریر اور ابو بکر بن عیاش نے شیبانی کے واسطہ سے کی ہے، اور ان سے ابو عوفی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1941۔ حشام بن عروہ نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے باپ عروہ نے بیان کیا، ان سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں سفر میں لگاتار روزے رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1942۔ دوسری سند امام بخاری نے کہا، اور ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہیں امام مالک نے خبر دی، انہیں حشام بن عروہ نے، انہیں ان کے والد نے، اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میں سفر میں روزہ رکھوں۔ وہ روزہ بکثرت رکھا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جی چاہے تو روزہ رکھ اور جی چاہے تو افطار کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1943۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے، انہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ کی طرف رمضان میں پہلے چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ سے تھے، لیکن جب قدید پہنچے تو روزہ رکھنا چھوڑ دیا، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ کو دیکھ کر روزہ چھوڑ دیا۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اسفان اور قدید کے درمیان قدید ایک تالاب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1944۔ ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کر رہے تھے، دن انتہائی گرم تھا۔ گرمی کا یہ عالم تھا کہ گرمی کی سختی سے لوگ اپنے سروں کو پکڑ لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابن رواح رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا اور کوئی شخص روزہ سے نہیں تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1945۔